زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ شے بھلا دینے کا سوال کرتی ہوں جس کی یاد آنے سے میرا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کو ڈھک لیں گی تو ابھی اتنی ہی پڑھی لکھی رہیں گی جتنی اب ہیں، البتہ عزت مزید بڑھ جائے گی۔ باپ کی شفقت کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی انتخاب مار ڈالتے ہیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی دہلیز پر جو فیصلے تم چھوڑ آئے ہو تو یقین رکھو اپنی کہانی خود مکمل کر آئے ہو۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے برا نہیں لگتا۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے باوجود ان سے اپنے معاملات درست رکھنا، ان کے بارے میں اپنے دل میں منفی جذبات نہ آنے دینا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشیاں بھول جائے۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں آپ کی مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ اسے جڑنے کے لیے وقت دیتے ہیں، آپ روز پٹی کھول کر نہیں دیکھتے کہ جڑی ہے یا نہیں۔ پھر آپ اپنے دل اور یادداشت کے زخموں سے یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ صبر کریں، خود کو وقت دیں، یہ زخم بھی بھر جائیں گے۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ اپنوں کے جانے سے خوشیاں یتیم ہو جاتی ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا رب وہ ہے جو ایک پھول کو خوش کرنے کے لیے پورا آسمان رلا سکتا ہے۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو۔ انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ اور پھر رابطے سدا نہیں رہتے، بھر جاتا ہے دل چاہنے والوں کا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ میری عزت، میری شہرت، میرا رتبہ اور میرا مان ہے میرے بابا۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے
مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ یقین جانیے، دنیا و آخرت میں فائدہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے میں ہے۔ بھیڑ کے اندر چھپا بھیڑیا دیکھنا ہو تو اپنوں سے کبھی اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، ہر دفعہ وہ تمہیں ایک موقع دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدے کا اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ وقت کے ہاتھ سے گر کر ہوئے ریزہ ریزہ، زندگی بکھری کچھ ایسی کہ سمیٹی نہ گئی۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ سارے غصے ماں باپ کے گھر تک ہی ہوتے ہیں، اگلا گھر امتحان گاہ ہوتا ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے علم کے میدان میں آگے بڑھیں، تاکہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ علم کو چھوڑ دیا تو حقائق کے راستے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ آخری زمانوں میں 3 چیزیں کم ہی ملیں گی: سچا دوست کہ جس سے مل کر اپنائیت نصیب ہو، حلال کمائی سے حاصل شدہ درہم، کسی طاقتور کے منہ پہ حق بات کہہ دینا۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ لوگ اپنی انا سے ڈرتے ہیں اور میں اپنے صبر سے، کیونکہ ایک بار صبر آ جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا کیا حاصل کیا لا حاصل۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ آپ کتنے ہی دلکش کیوں نہ ہو، بالآخر آپ نے خاک ہو جانا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے۔ وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ کسی کے برے الفاظ کا جواب آپ نے بھی اتنے ہی برے انداز میں دیا تو یقین جانیے آپ بھی اسی کے جیسے ہیں، بس اس نے بولنے میں پہل کر دی۔ اگر آپ دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں تو اپنا لہجہ دھیما رکھیں۔